یہ آگے جا رہی ہے۔ اچھا اپنا ادھر ادھر ہو جاؤ۔ ساری ویڈیو دیکھے آ رہے ہیں آپ کے فرینڈ آئے ہیں، آپ کے فرینڈ پتہ نہیں آئی ڈی کی ہے پی سے نام کی رکھا ہے پتہ۔ ہلو ہلو نام ہے ہاں نہیں لے لائے ابھی صرف چیک کرنا ہے، چیک ہی کرنا ہے نا ویسے ہی۔ یہ میں ہوں بنائی سی گھر مینو چڑھ تین یاد نہیں کی آئی ڈی آئی ڈی کی ہے یہ آ نہیں رہی ہے لائف کیوں؟ اچھا لائف ختم ہو گئی لائف جاندی نہیں کیوں نہیں مجھے بتاؤ ایسا کوئی تو سیف تو ہو جائے گی یہ لائف کیوں نہیں جا رہی کوئی تین پتا
السلام علیکم. أشهد لا حول.
یہ اپنا تھلے میں کہا سیل لاؤ اسی اپنا لاؤ نا موبائل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، اور پھر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ اصول، ضابطے اور قوانین جن کی لوگوں کو ضرورت تھی، وہ آسمانی کتابیں نازل کر کے
بیان کیے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کاپی ہوتی ہے، اس میں ہدایات لکھی ہوئی ہوتی کہ آپ نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا۔ اگر وہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو آپ 110 وولٹیج پر استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی بجائے آپ 220 پر استعمال کریں گے، نتیجہ کیا ہو؟ وہ چیز ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آپ اس کو 110 پر ہی چلانے کے پابند ہیں، جس کے لیے انہوں نے اصول و ضابطہ ذکر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اس سے زائد وولٹیج دیں گے تو یہ نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح سے اگر 220 ہے تو اس کو 110 پر چلائیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ ایجادات ہیں جو انسان نے کی ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے جو ہدایات ہے اور اس کے موجد نے جو کچھ اس کے متعلق رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق آپ اسے استعمال کریں گے تو وہ چیز قابل استعمال ہوگی، خرابی سے بچ جائے گی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، وہ چیز خراب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، اس نے بھی ہمارے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا۔ آخری نبی تھے، آخری امت تھی، آخری کتاب ان کے لیے نازل کر دی اور بتا دیا کہ اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، ہماری عقل کتنی ہی بہترین اعلیٰ و ارفع ہو، ہم سینکڑوں افراد مل کر کے کتنے ہی اچھے اصول و ضوابط وضع کر لیں، قوانین وضع کر لیں، جو مرضی ہم فیصلے کر لیں، لیکن کیا خالق کائنات کی نازل کردہ کتاب کے برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ کبھی ان کے فوائد دنیاوی اور اخروی اعتبار سے حاصل ہو پائیں گے؟ سوائے ناکامی اور ذلت و رسوائی، دنیا و آخرت کی بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا والوں نے یہ تجربات کر لیے، مسلسل ناکامیوں کے باوجود وہ نئے تجربات کر رہے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جس خالق کائنات نے اس کائنات کو اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے قوانین، اس کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط، اس کی تعلیمات کے مطابق ہی چلا جائے گا، چلایا جائے گا، عمل کیا جائے گا، تو تب ہی دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم اتنے مسلمان ہو کر کے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ اہمیت کس لیے دی جاتی ہے؟ روزی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، کاروبار کیسے چل سکتا ہے، اور کارخانے، فیکٹریاں، دکانیں، ان میں گاہکوں کی آمد و رفت کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جائیں، کون سی آیات پڑھی جائیں، کون سے وظیفے کیے جائیں، سب سے پہلی ترجیح یہ ہے۔ اس کے بعد گوڈے گٹے، سر درد، جسم درد، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، ان کے لیے قرآن مجید کی کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون سی آیات کا وظیفہ کرنا چاہیے، یا دم کروانے کے لیے، یا پھر سب سے آخری راستہ، سہولت والا، آسائش والا،
کہ کسی پیر صاحب اور مولوی صاحب سے تعویذ لے کر کے یا گلے میں لٹکا لیا جائے یا گھر میں اور دکان میں لٹکا لیا جائے۔ قرآن مجید ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب، سب سے زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ یہ مظلوم کتاب ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی اور بتایا، دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر رہنمائی کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو مکہ سے پہلے ایک علاقہ میں قیام کیا، ان سے پوچھا کہ تمہارا یہاں امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابزہ۔ نام سے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی آزاد خاندان کا فرد نہیں ہے، غلام ہے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا کہ تم نے اس کو اپنا حاکم اور امیر کیوں مقرر کیا؟ انہوں نے کہا جو ہمارے اصل حاکم اور امیر آپ کی طرف سے مقرر کردہ تھے وہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنے بعد اسے مقرر کیا گیا، ان کی نیابت کر رہے ہیں، وجہ اور سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے سب سے زیادہ کتاب اللہ کے عالم ہیں اور عامل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اپنا امیر مقرر کیا۔ اس موقع پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس قدر حق اور سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بعض قوموں کو رفعت، عروج، ترقی اور غلبہ عطا کرے گا اور بعض قومیں اس کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج ہم غور کریں، وہ لوگ ترقی کی منازل روز بروز طے کر رہے ہیں اور دنیا پر غالب آ رہے ہیں، ہر میدان میں فتح یاب ہو رہے ہیں، اور ہم باوجود اس کے یہ کثرت میں ہیں، وسائل زیادہ ہیں، مسلمانوں نے ایٹم بم بنا لیا اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم خریدا ہوا نہیں ہے، اپنا تیار کرتا ہے، ایٹمی میزائل بنا لیے، نہ جانے کیا کیا ہم ترقیاں کر رہے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک آرڈر آتا ہے ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری نہ اپنی سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ اصول ہے، نہ قاعدہ ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ ہماری اپنی کوئی پہچان ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی تشخص ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے، حکومتی سطح پر اور انفرادی سطح پر، اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے بالکلیہ الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے۔ کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ دنیا میں تو یہ انجام ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا، جس قدر ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ہماری ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ہم احتجاج بھی کریں تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی بات بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ کیا وہ اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے کہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے بندوں توہین کی جائے، اور وہ امت اور وہ حکمران اور وہ عوام اور وہ مسلمان پھر بھی اسی بے حسی کی زندگی گزارتے رہے؟ جب ہم جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں کہ ہم جلوس تو ان کے خلاف نکالتے ہیں، دکانیں اپنے مسلمان بھائیوں کی لوٹتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں مسلمانوں، یہ ہمارے طور طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کب وقت آئے گا کہ جب ہم غور و خوض کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ بات ذہن نشین رکھیے، آپ دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کو آپ فتح کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول و ضوابط اور اس کی تعلیمات، اس کی نازل کردہ کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کے ذریعہ سے ہی آپ غالب آ سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کون سی ایسی بات ہے جس کی رہنمائی نہیں کی؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کر کے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ اس کے باوجود یہ غفلت والی زندگی اور من مرضی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ہم اس پر مطمئن بھی ہیں، خوش بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، قرآن بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو کہ مسلمان بھی نہ بنے اور انگریزوں کے پیروکار بھی رہے۔ کھانا پینا، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، تعلیمات، تمام تر معاملات، کلچر اور ثقافت غیر مسلموں والا ہو، یورپ والا ہو، اور مسلمان بھی نظر آئے، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ ہم تو یہ انداز اپنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نہ ہم نے اللہ کو راضی کیا، نہ اللہ کو راضی کر پائے، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے کوئی فوائد حاصل کر پائے۔ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے تھے، دنیا کے سامنے کو قابل ذکر قوم نہیں تھی، محکوم تھے رومیوں، ان کے تمام تر وسائل پر ان کا قبضہ تھا۔ سیم وہی حالات جو آج مسلمانوں کے ساتھ، وہ حالات عربوں کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری فرما برداری کی، قرآن مجید پر عمل کیا۔ اس کے نتیجہ میں وہ دنیا کے رہنما، قائد، لیڈر، ہادی بن گئے۔ اہل یورپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کچھ وقت مل جاتا پوری دنیا فتح کر لیتے، اور جو عدل و انصاف قائم کیا، غیر مسلم بھی اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ اتنا زبردست قسم کا حاکم 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، دشمن اس سے گھبراتا ہے، اس کے نام سے لرزاں ہے، اس کی اپنی حالت زار کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وزیر خزانہ اس کے چچا نے سفارش کروائی کہ میری ملاقات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے ساتھ کروائی جائے۔ ملاقات کروا دی گئی،
ملاقات میں وہ اپنے علاقے کے مسائل ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنی موٹی عقل کا آدمی کہ نہ بات کرنے کا طریقہ نہ سلیقہ، بات ہی یہاں سے شروع کی، آپ کیسے امیر المومنین ہیں، آپ کو ہمارے مسائل کا علم ہی نہیں۔ حالانکہ وہ امیر المومنین جو ان کے مسائل ان سے زیادہ باخبر تھے، جب اس نے یہ رویہ اپنایا غصے میں آئے، کوڑا پکڑ لیا، قریب تھا کہ اس کی ٹھکائی اور دھلائی کر دیتے۔ بھتیجے نے موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب چچا کی خیر نہیں ہے، ایک ہی حل تھا، گزارش نہیں کی، اس کا عذر پیش نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، قرآن مجید کی آیت تلاوت، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو لازم رکھیں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ وزیر خزانہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا نہیں پایا۔ غصہ جاتا رہا، اسی وقت اسے معاف کر دیا، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یہ لوگ کامیاب تھے تو اس بنا پر تھے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے تھے، حکم عدولی نہیں کرتے تھے، کتاب و سنت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالتے تھے، اس وجہ سے کامیاب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا کی، اور آج ہم ہر میدان میں ناکام ہیں، ہر معاملے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے، گھر والوں میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، والدین اور بچوں میں اختلافات موجود ہیں، نفرتیں موجود ہیں، معاشرے میں نفرتیں موجود ہیں، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کسی آدمی کو سکون نہیں ہے، کوئی آدمی ٹینشن فری نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، بیماریاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، آفات ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، بے سکونی، اضطراب اور بے چینی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، کاروباری اعتبار سے ہم مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے تباہی کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن نئے فتنے لے کے آ رہا ہے، ہر آنے والا وقت ہمارے لیے مسائل، مشکلات اور پریشانیاں لے کر کے آ رہا ہے۔ اس کا حل ایک ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کیا جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جاتی، یہ اپنی سستیاں کوتاہیاں دور کر دی جاتی۔ انہوں نے کبھی اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنایا، کبھی انہوں نے عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنایا، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے، انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے تو کامیاب، اللہ کے ہاں ناکام ہوئے تو ناکام۔ یہ ایک نقطہ ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا، تربیت ہو چکی تھی، اس کے نتائج اور ثمرات دیکھیے۔ ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ نے عاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیلہ کے ساتھ شادی کر، شادی ہونے کے بعد کچھ وقت گزرا، اختلاف پیدا ہو گیا، انہوں نے ایک طلاق دی۔ طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جب عورت پاک صاف ہو اور اس پاکیزگی کے ایام میں آپس میں میاں بیوی نے ملاپ نہ کیا ہو تو ایک طلاق دی جائے، بس۔ ہمارے ہاں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں، اتنی جہالت ہے، طلاق دینی تو 3 دینی ہے۔ یہ طلاق اس وقت ہے کہ جب کوئی حل نظر نہ آ رہا، یہ آخری معاملہ۔ ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں۔ 3 طلاقیں، وکلاء حضرات، عرضی نویس، استان فروش، انہوں نے باقاعدہ پرنٹ رکھے ہوئے ہیں، اس پر اس کا نام لکھتے ہیں، بس جناب وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، جاؤ بھی بھیج دو بیوی کو، اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر کے جہالت
کہ جی میری بیوی مجھ پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو چکی، لو بھائی زہار بھی کر رہے ہیں. اتنی جہالت لو جس کی کوئی حد ہی نہیں. ایک طلاق دے دی، عدت گزر گئی 3 حیض، رجوع نہ کیا، وقت گزرتا چلا گیا. کافی عرصہ بعد دونوں کو خیال پیدا ہوا کہ دوبارہ سے اپنا گھر آباد کر لیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو آئندہ نہ دہرایا جائے اور راضی خوشی رہے. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا ابو البدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اپنی بہن، آپ کی بہن کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھے اپنے خاندان کا فرد بنایا، تجھے عزت دی، مرتبہ مقام دیا، تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں خاندان میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا، اور قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب دوبارہ میں اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کبھی نہیں کروں. قرآن نازل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں کہ ماقل تیرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا ہے، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ جب میاں بیوی دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنا چاہیں تو پھر اولیاء کو چاہیے کہ وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، پھر رکاوٹ نہ بنو. اولیاء کو خطاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بارے میں قرآن نازل کیا ہے. جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، کوئی حیل و حجت سے کام نہیں لیا، کوئی چنو چرا نہیں کی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی ابو الوداع کی شکایت نہیں کی، کوئی اس پر الزامات نہیں لگائے، کوئی تذکرہ نہیں کیا. اسی وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہن کا نکاح ابو الوداع کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور قسم کا کفارہ دے. جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن مجید جا کر کے تھانوں اور عدالتوں میں اٹھاتے ہیں. ان اللہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے. انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، اپنی عزت نفس کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا. آپ بتائیے کہ ان کی عزت میں کوئی حرف آیا، کوئی فرق آیا؟ ان کی عزت پر کوئی حرف آیا؟ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہوئی، یا عزت مرتبہ مقام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم غافل ہیں، جس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا، وقتی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیف پہنچی، بڑی تان و تشنیع سننی پڑی، کوسنے سننے پڑے، بہت کچھ ہوا، نتائج اس کے ہمیشہ اچھے ہی ثابت ہوئے. دنیا نے تسلیم کیا، مانا اس بات، قبول کیا انہوں نے. صدق جدید رسالہ لکھنؤ سے نکلتا تھا. مولانا عبد الماجد دریابادی اس کے ایڈیٹر تھے. پارٹیشن سے پہلے پڑھے لکھے آدمی تھے، عصری تعلیم بھی تھی، دینی تعلیم بھی تھی. انہوں نے یہ واقعہ درج کیا اس رسالہ میں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں جھگڑا ہوا. کس بات پر؟ زمین پر. زمین پہ جھگڑا ہوا. مسلمان دعوے دار ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہندو دعوے دار ہیں ہماری ہے. مقدمہ انگریز کلکٹر کی عدالت میں چلنے لگا. پیشیاں ہو رہی، تاریخیں پڑھ رہی،
مسلمان بھی کثیر تعداد میں پیشی پہ جاتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہندو بھی جا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ ایک دن ہندوؤں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ مسلمانوں کے فلاں بزرگ ہمارے اس گاؤں میں رہتے ہیں، مجاہدین کی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے بزرگ ہیں، ان کے پیشوا ہیں، وہ بیان دے دیں، وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ہم اسے قبول کر لیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو پھر مسلمان ان کی گواہی کو قبول کر لیں۔ انگریز کلکٹر نے مسلمانوں سے پوچھا کیوں جی آپ اس بزرگ کی گواہی کو قبول کریں گے؟ مسلمانوں نے کہا بالکل جی قبول کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بزرگ ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، اس پر فریقین کے سائن لے لیے گئے کہ جو مسلمان بزرگ گواہی دیں گے فریقین کو قبول ہے، اس پہ فیصلہ ہو۔ وہ بھی بڑے دبنگ آدمی تھے، بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے نڈر اور بے خوف آدمی تھے، دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے آ کر کے خوشی خوشی ان کو بتایا کہ جی آپ کے بیان پر فیصلہ ہونا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تو لہذا آپ نے ہمارے حق میں گواہی دینی ہے، ہندوؤں کے حق میں گواہی نہیں دینی۔ عدالت نے اطلاع دی، طلب کیا، انہوں نے کہا میں تو آپ کی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں آپ کی عدالت میں آ کر کے کیسے گواہی دوں، میں نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عدالت نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ گواہی دے دیں گے تو آپ کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا، شدید خون ریزی کا خطرہ ہے، لہذا لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ آپ سے درخواست کرتے، انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں آؤں گا، میں عدالت کی طرف چہرہ کر کے نہیں کھڑا ہوں گا، پیٹھ کر کے پشت کر کے کھڑا ہوں گا، عدالت مجھ سے جو چاہے پوچھے میں اس کے مطابق جواب دے دوں۔ عدالت نے اس بات کو قبول کیا، ان کی شرط کے مطابق گواہی لینے پر عدالت راضی ہو گئی۔ اب یہ بزرگ گواہی دینے کے لیے جائیں گے، کمپین چل رہی ہے، محنت ہو رہی ہے رات دن، دیکھو کنڈ نہ لوا دینا، ذلیل نہ کروا دینا، اسلام کو بدنام نہ کروا دینا، ایسا نہ ہو کہ ہندوؤں کے حق میں گواہی دے دو تو ہم منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہیں، مسلمانوں کے حق میں گواہی دینی۔ تو سنتے رہے، عدالت میں گئے، اپنے وعدہ کے مطابق پشت کر کے کھڑے ہو گئے، پیٹھ کر کے کھڑے ہیں۔ انگریز کلکٹر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بتائیں یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ اس مقدمہ میں کون حق پر ہے؟ کس کی بات صحیح ہے، کس کی غلط ہے؟ فرمانے لگے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے اس دعوے میں غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ کیوں جی؟ آج اگر یہ بات اہل حدیث حضرات کو کہہ دی جائے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں اور آپ خاندانی 5-10 پشتی اہل حدیث ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے ہو، آپ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، سود لیتے ہو دیتے ہو، رشوت کھاتے ہو کھلاتے ہو، حرام کاروبار کرتے ہو، جھوٹ بول کر کے سودا بیچتے ہو، کم تولتے ہو، کم ماپتے ہو، یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ مسلک اہل حدیث کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اہل حدیثوں پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں حاضرین مجلس، کوئی میرا لحاظ نہ کرے، یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ایسا اہل حدیث کر رہے ہیں نا، ان کو اپنے رویے چینج کرنے چاہیے یا نہیں؟ اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں؟ ترک صلاۃ کا عمل
چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ نمازوں کا پابند بننا چاہیے یا نہیں؟ روزہ خوری کا برا فعل چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ تو آپ کی خیر خواہی ہو رہی ہے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے نقصان کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں ہے بات۔ گواہی دے دی، انگریز کلکٹر نے بیان ریکارڈ کیا، فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ان کو کندھوں پہ اٹھا کر کے اسلام زندہ باد کے نعرے لگے ہوں گے، مسلمان زندہ باد کے نعرے لگائے ہوں گے۔ پھر اس بزرگ کو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمارے بزرگ مثالی ہیں، یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ غلط بات نہیں کہتے، یہ حق اور سچ کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ان کو جناب اکیلے چھوڑ کر کے کوئی آگے کو پیچھے، اور پھر جو ان کو کوسنے دیے جا رہے ہیں، تان و تشنیع کی جا رہی ہے، جو ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے، گالی گلوچ دی جا رہی ہے، کہ تیرے جیسے 4-5 اور صوفی آ جائیں اور اسلام ترقی نہیں کر سکے گا، اسلام پنپ نہیں سکے گا، مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وہ کچھ کیا اور کہا جس کا ان بزرگوں کو بھی تصور نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ وقت گزرتا چلا گیا، مسجد میں آ کر کے باری باری جتھوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں، خاندان کی شکل میں آ کر کے ان کو ٹارچ کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، جو کسی کی زبان میں آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یار اللہ کی بتائی ہوئی بات، اس میں خیر و برکات ہیں یا انسانوں کی کم عقلی والی باتوں میں خیر و برکات؟ سوچے، غور کرے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ جب عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ مسلمان وہی باتیں ہو رہی ہیں، وہی باتیں کہی جا رہی ہیں، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں، بزرگ سن رہے ہیں سر جھکائے، کہ اب ان کو کوئی بات سمجھائی جائے، بتائی جائے، ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ پائے گی۔ دیکھا کہ ہندو باجماعت مسجد کی طرف آ رہے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہو کر کے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم وہ دھرم، ہم وہ دین قبول کرنا چاہتے ہیں جو سچائی کی دعوت دیتا ہے، جو سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے، جو جھوٹ سے نفرت کی دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ دشمن کے خلاف بھی گواہی دو تو حق اور سچ کی بنیاد پر گواہی دو۔ ہم اس دھرم کو، اس دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ، وہ تمام ہندو اس مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید پڑھے، اب ذرا قرآن کا کیا سبق ہے، اور بزرگوں نے اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو، بلکہ انصاف کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے۔ دشمن بھی ہو تو اس کے حق میں بھی جھوٹی گواہی نہ دی جائے، سچ بولا جائے، عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ وہ بزرگ تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل پیرا تھے، اور یہ سارے جاہل ان کو غلط سبق دے رہے تھے، غلط پٹیاں پڑھا رہے تھے، غلط کمپین کر رہے تھے، غلط ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تمام ہندو مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جس زمین کا رگڑا اور جھگڑا تھا وہ زمین کن کے پاس آ گئی؟
اور مسلمان ہو گئے تو وہ ساری چیزیں کن کی ہو گئی؟ اور مسلمانوں کی ہو گئی۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے، ہمارے اعمال، ہمارا انداز زندگی، ہماری روش کیا ہے؟ ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کامیابی چاہتے، کتاب و سنت پر عمل نہ کر کے، پسے پش ڈال کر کے دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیے، اگر یہ بزرگ جھوٹ بول دیتے، اللہ کے بھی مجرم ہوتے سب سے پہلے، اور دین اسلام کی دعوت کا جو بہترین موقع ملا تھا وہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ کبھی یہ ہندو مسلمانوں پر اعتماد کرتے، اسلام پر ان کا ایمان اور یقین ہوتا، کبھی وہ اسلام قبول کرتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ یہ دنیا کے بندے، ٹکے ٹکے پر ایمان فروخت کرنے والے، یہ ایمان فروش، یہ ضمیر فروش، یہ مسلمان کہلوانے والے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو حیا بھی نہیں آتی، ان کو اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہمارا طور طریقہ کیا ہے۔ جب یہ ہمارے بزرگ اور اسلاف ایسے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اس وقت غیر مسلموں کو جرت نہیں تھی کہ اسلام کے خلاف وہ سر اٹھا سکے۔ ان کو سچائی اور حقانیت تسلیم کرنا پڑتی تھی۔ آئیے اسی قریب دور کا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کا قرآن پر ایمان ہے، قرآن کے ساتھ جن کا مضبوط تعلق ہے۔ قرآن مجید جو صفات بیان کرتا ہے ایمان والوں کی، وہ ان کے اندر موجود ہے، اور غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں۔ پادری عبدالحق، اس نے ایک کتاب لکھی مسیحیت اور اسلام، ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دین عیسوی دین اسلام سے بہتر ہے۔ شیخ الاسلام، مناظر اسلام، فاتح قادیاں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ، جن کے ساتھ مرزا قادیانی مباہلہ کر کے اپنے انجام کو پہنچا، یہ کبھی آپ کو واقعہ پھر سنائیں گے۔ وقت کی قلت کے باعث مرزا قادیانی کے ساتھ مباہلہ کا معاملہ پینڈنگ کیے رکھتے ہیں۔ پادری عبدالحق نے کتاب لکھی اور دین عیسوی کو اسلام سے اعلیٰ و افضل ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بھی کتابیں لکھتے رہے، ایک دوسرے کے جواب ہوتے رہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے جواب میں کتاب لکھی اسلام اور مسیحیت۔ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، بڑی کتابیں لکھی، 2 تفسیریں لکھی، ایک عربی میں لکھی، ایک اردو میں لکھی۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی حفاظت کی۔ رنگیلا رسول کتاب کے جواب میں مقدس رسول کتاب لکھی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نے اس پر تقاریض لکھی اور تسلیم کیا کہ یہ بہترین جواب ہے مسلمانوں کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے یا الزامات اور بہتانات لگائے گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ ثناء اللہ تو نے میرے دین کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ تو میں کہوں گا اللہ میں نے 2 کتابیں لکھی، تفسیر کا ذکر نہیں کیا، دیگر کتابوں کا ذکر نہیں کیا۔ کہتے ایک کتاب مقدس رسول جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور دوسری کتاب اسلام اور مسیحیت، پادری عبدالحق کی کتاب کا جواب۔ یہ کتاب پیش کروں گا، یہ 2 کتابیں میں نے لکھی، یہ دونوں کتابیں اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ پھر لکھتے ہیں کہ پادری عبدالحق آؤ تم بائبل پر، انجیل پر عمل کر کے دکھاؤ، میں قرآن پر عمل کر کے دکھاتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے ماننے والے اگر ان کو موذی قسم کے جانوروں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ میرے ماننے والے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آؤ پادری عبدالحق، ہم موذی جانوروں کو، چیزوں کو، اور تجھے ایک کمرے میں بند کرتے ہیں، تو ان کی زبان میں باتیں کر کے دکھا، پھر ہم آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں تجھے نقصان پہنچاتی ہیں یا نہیں پہنچاتی۔ دوسری بات، انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر میرے ماننے والوں کو زہر کا پیالہ پیش کر دیا جائے اور وہ اسے نوش کر لیں، پی لیں، تو زہر ان پہ اثر نہیں کرے۔ کہتے ہیں کہ آؤ پادری عبدالحق، ہم تجھے زہر کا پیالہ پیش کرتے ہیں، تم پی کے دکھاؤ تم زندہ رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ پادری عبدالحق نے ان کی اس چیلنج کو قبول نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ آؤ، قرآن مجید یہ کہتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ کہتے پادری عبدالحق آؤ، ہم تجھے زہر کا پیالہ پیش کرتے ہیں، تو پی کے دکھا، اور آؤ ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کر، آیات پر، قرآن پر، پھر دیکھ کے ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ پادری عبدالحق نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کوئی عیسائی آج تک انجیل کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اوکاڑا میں ایک ایسا پروگرام ہوا جس میں مسلمان، سکھ اور عیسائی پادری تھے، تو اس وقت میں نے انجیل کی یہ بات ان کے سامنے رکھی، اسی طرح یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ انجیل متی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو سولی دیا گیا وہ ملعون ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے سولی چڑھے، لیکن انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو سولی دیا گیا وہ ملعون ہے، اس کا دفاع کرو۔ ہمارے اسکالر شیخ محمد حسین میمن صاحب جو کراچی سے آئے تھے، انہوں نے اس کا جواب دینا تھا، تو اس ڈینیل شیرازی نے ٹیبل کے نیچے سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ہم پر رحم کرنا، ہم پر رحم کرنا، ہم پر رحم کرنا۔ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی وہ دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی آج تک عیسائی زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ ان پر قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر صحیح معنی میں توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی خامیوں کو کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی
موجودہ روش کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور جہاں جہاں ہمارے اندر سستی کوتاہی موجود ہے اسے دور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ چند روزہ زندگی جو قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اس ایک دن کی زندگی کے مقابلے میں یہ ہماری 60-70 سالہ زندگی صرف 16 یا 17 منٹ کی زندگی، صرف قیامت کے ایک دن کے مقابلے۔ تو یہ 16-17 منٹ میں سے کتنے منٹ ہمارے گزر چکے اور کتنے باقی ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، آئیں اپنی اصلاح کریں، وقت بہت کم رہ گیا، سفر بہت طویل ہے، تو اپنی اصلاح کیجئے، فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جن بزرگوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے ان کی طرح کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو میرے بھائی اور دوستو پھر کامیاب ہیں، دنیاوی کامیابی میں اور آخرت کی کامیابیاں بھی یقیناً حاصل ہوں گی، اور سستی اور کوتاہی کو دور کر لیں۔ دوسری بات، یہ مسجد، یہ آپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ آپ نے اس کو آباد رکھنا ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے۔ اپنے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے جن ضروریات کو ہم سمجھتے ہیں اس کا انتظام کرتے ہیں، بیوی بچوں کے مطالبہ پر یا ان کے مطالبہ کے بغیر بھی ہم گھروں کو جو ضروریات ہوتی ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ یہ مسجد، یہ پنکھا گھوم رہا ہے، یہ ایسے نہیں گھوم رہا، پیسوں سے گھوم رہا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، یہ پیسوں سے چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو چمک دمک مسجد میں نظر آتی ہے، پیسوں سے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا۔ لیکن آج میں خطبہ جمعہ کے دوران ان احباب کے لیے خصوصاً دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ، جو لوگ اس مسجد کو ٹھنڈا کرے تو ان کے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جو ان مسجدوں کو آباد کرے تو ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان کی دنیا سنوار دے، ان کی آخرت سنوار دے، ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اے اللہ، جو لوگ اس مسجد کو آباد کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس مسجد کو کاش اللہ یہ لوگ ٹھنڈا ٹھار کر دے کہ لوگ تراویح پڑھے، ٹھنڈک محسوس ہو۔ اے اللہ، جو نمازیوں کو سکون پہنچانے والے ہوں، اے اللہ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کی ہمہ قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے کاروبار کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ اے اللہ، ہمہ قسم کے مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں سے ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو تیرے گھر کو آباد کرے تو ان پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ اتنی بات ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں۔ مسجد کی ضروریات ہیں، حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ اشارہ میں نے کر دیا کہ مسجد کو ٹھنڈا کرنا۔ آپ کو پتا ہے کہ پنکھوں سے یہ مسجد ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ الآخر تکفی الاشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ مسجد کو ٹھنڈا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کر دے۔ سمجھیں کہ بھائی میں نے گھر بنانا تھا، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں اس چیز کی ضرورت تھی، میں نے وہ پوری کر دی۔ کر دو اس مسجد کو ٹھنڈا ٹھار، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔